सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अर्शद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे सियासी महाज से बड़े ऐलानात, लेकिन सबसे पहले आपको टॉप स्टोरी दें कि सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर के अंदोहनाक कत्ल में पुलिस का शर्मनाक किरदार सामने आ गया। एहलकार देर से पहुंचे और जिंदगी बचाने के बजाय एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखते रहे। फैक्ट्री मालिकान ने पुलिस को 85 मिनट बाद खबर दी। एक कीमती जिंदगी सबकी बेहिसी की नजर हो गई। और कौमी सलामती पर संजीदगी का आलम देखिए कि अपोजिशन ने बॉयकॉट किया तो सीनियर हुकूमती अरकान भी इजलास में न पहुंचे। इजलास की कहानी GDA की सायरा बानो ने तंजिया और दिलचस्प अंदाज में सुना दी, जबकि शीरी मजारी और अनवारुल हक काकड़ में तल्ख कलामी भी हुई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास होना था, ताहम यहाँ पर ना तो हुकूमती वज़रा आए और अपोजिशन की जानिब से चूँकि पहले ही बॉयकॉट कर दिया गया था, इसलिए उनके रहनुमा भी यहाँ पर नहीं पहुँचे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। कौमी सलामती पर संजीदगी का आलम देखिए। अपोजिशन ने बाइकाट किया तो सीनियर हुकूमती अरकान भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ना पहुंचे। मुशीर खजाना शौकत तरीन, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर इतलात फवाद चौधरी, असद उमर, आदम सवाती, तारिक बशीर चीमा वज़राए आला दावत के बावजूद इजलास में शरीक ही नहीं हुए, जबकि शेख रशीद और अली मोहम्मद खान इजलास के दौरान उठकर वजीर आजम हाउस चले गए। हुकूमत ने सियालकोट वाक़या के बाद नेशनल एक्शन प्लान का जायजा लेने का फैसला किया है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, सानह सियालकोट के मुजरिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे और मिसाली सजाएं देंगे। किसी को पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी की इजाजत नहीं देंगे। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने पॉलिसी पर हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को ब्रीफिंग दी, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमात GDA की सायरा बानो ने ब्रीफिंग पर तंजिया अंदाज में तबसरा किया। खुले बर्तनों को ढक दीजिए और अगर गीजर बंद गैस का हीटर बंद करें तो पीछे से सुई गैस का मेन बॉल भी बंद कर दीजिए। खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखें, बिजली की चीज़ों को हाथ मत लगाएं और दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं ने बाइकाट के बायस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की थी। अवैस कयानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सायरा बानो को कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद बयान देना महंगा पड़ गया। सायरा बानो की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत की चेयरपर्सनशिप खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक आमिर डोगर ने बगैर वजह कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया। कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप GDA को देने का वादा किया गया था, जबकि GDA ने सायरा बानो को कायमा कमेटी की चेयरपर्सन के लिए नामजद किया था। आपको बताएं कि सायरा बानो को कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद बयान देना महंगा पड़ गया। सायरा बानो की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत की चेयरपर्सनशिप खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक आमिर डोगर ने बगैर वजह कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया। कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप GDA को देने का वादा किया गया था, जबकि GDA ने सायरा बानो को कायमा कमेटी की चेयरपर्सन के लिए नामजद भी किया था। आपको बताएं कि सायरा बानो की कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मसले बढ़ गए। सायरा बानो की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत की चेयरपर्सनशिप खतरे में पड़ गई है। ज़राए के मुताबिक आमिर डोगर ने बगैर वजह कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया। कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप GDA को देने का वादा किया गया था, जबकि GDA ने सायरा बानो को कायमा कमेटी की चेयरपर्सन के लिए नामजद भी किया था। आपको बता रहे हैं कि सायरा बानो को कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद बयान देना महंगा पड़ गया। सायरा बानो की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत की चेयरपर्सनशिप खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक आमिर डोगर ने बगैर वजह कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत का इजलास अचानक मुलतवी कर दिया। कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप GDA को देने का वादा भी किया गया था, जबकि GDA ने सायरा बानो को कायमा कमेटी की चेयरपर्सन के लिए नामजद भी किया था। आपको बताएं कि कौमी सलामती पर संजीदगी का आलम देखिए। अपोजिशन ने बाइकॉट किया तो सीनियर हुकूमती अरकान भी इजलास में ना पहुंचे। इसके बाद इजलास की कहानी GDA की सायरा बानो ने तंजिया और दिलचस्प अंदाज में सुना दी। शीरी मजारी और अनवारुल हक काकड़ में भी तल्ख कलामी हुई इस इजलास में।
سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دنیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، پاکستان کے لیے لڑ کر ملک بچائیں گے۔ ہم اس دھرتی کے ہیں اور یہیں رہیں گے، جنہیں اس دھرتی پر نہیں مرنا ان کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ لاہور میں جیالوں سے خطاب میں آصف علی زرداری نے این 133 کے ضمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو سراہا، کہا کہ ٹرن آؤٹ بڑھتا تو پی پی امیدوار کو 50,000 ووٹ ملتے۔ پاکستان آج بہت بڑی کانسپریسی کی وجہ سے ایک خطرے میں ہے۔ دنیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے، پاکستان کو بچائیں گے اور کامیاب ملک آپ کو بنائیں گے۔ جو اس دھرتی میں نہیں مرنا چاہتا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ پنجاب میں الیکشن پیپلز پارٹی کے لیے مشکل نہیں ہے، ہماری اپنی کمزوریاں ہمارے سامنے آئی۔ میرا ایسٹیمیشن 50,000 تھی اور میں 50,000 ووٹ دے سکتا تھا اگر ہم ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھا سکتے۔ آپ نے زبردست رزلٹ دیا، آپ نے بہت اچھا رزلٹ دیا۔ اور پی ٹی ایم نے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ حکومت مخالف مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ہر فیصلہ آخری نہیں ہوتا، اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ اپنے وقت پر کریں گے۔ دھرنے سے متعلق سوال پر جواب دیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کی افتتاحی تقریب سے خطاب کے لیے آئے تو مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ ہوا کچھ یوں کہ عمران خان نے کہا، سب سے پہلے تو شرکا نے یک آواز ہو کر کہا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تقریب میں وزیر اعظم کو مکھی ستاتی رہی، پرجوش نعروں کا بہت دھیما سا جواب آیا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کون بچائے گا؟ پاکستان ذرا ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں بتائیے نوجوانوں، کیا آپ عمران خان؟ سب سے پہلے پاکستان کون بچائے گا؟ پاکستان ذرا ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج میں بتائیے نوجوانوں، کیا آپ عمران خان سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ اب موٹر وے پر سفر کرنے کے لیے گاڑیوں کے پاس ایم ٹیگ ہونا ضروری ہوگا۔ آج رات 12 بجے کے بعد ایم ٹیگ کے بغیر گاڑیاں موٹر وے پر سفر نہیں کر سکیں گی۔ عثمان خادم کمبو اس وقت موٹر وے پر موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ 7 دسمبر کے بعد کوئی بھی گاڑی بغیر ایم ٹیگ کے موٹر وے پہ سفر نہیں کر سکے گی۔ 3 گھنٹے باقی ہیں اس پابندی کا اطلاق ہونے میں۔ رات 12 بجے کے بعد کوئی بھی جو گاڑی ہے موٹر وے کے اوپر بغیر ایم ٹیگ کے سفر نہیں کر سکے گی۔ اس حوالے سے جو عدالت ہے اس کی جانب سے یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جگہ جگہ پہ موٹر وے کے اوپر ایم ٹیگ رجسٹریشن بوتھ قائم کیے جائیں، لیکن اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ راوی ٹول پلازا پہ ایک بوتھ بنایا گیا ہے جس میں 4 ڈیسک ہیں اور اس میں سے بھی صرف 2 فنکشنل ہیں۔ 2 ڈیسک کے اوپر رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی 12 بجیں گے اور بغیر ایم ٹیگ کے گاڑیوں کو موٹر وے پہ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہاں پر رش متوقع ہے کہ یہاں پہ گاڑیوں کا اور ان کے گاڑیوں کے ڈرائیورز مالکان کا رش ہو جائے گا اور ناکافی سہولیات کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سہولیات ناکافی ہیں لیکن پابندی کا اطلاق 12 بجتے ہی ہو جائے گا اور بغیر ایم ٹیگ کے جو گاڑیاں ہوں گی انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود لاہور موٹر وے پر صرف ایک ایم ٹیگ رجسٹریشن بوتھ قائم کیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے جگہ جگہ رجسٹریشن بوتھز قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ زیادہ بوتھ قائم نہ کیے جانے سے 12 بجے کے بعد ایم ٹیگ رجسٹریشن کے لیے گاڑیوں کا رش لگنے کا اندیشہ ہے۔ جبکہ موٹر ویز پولیس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائے جواب میں کہا گیا ہے کہ ایم ٹیگ کے لیے راوی ٹول پلازا پر اضافی بوتھ بنا دیے گئے ہیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت راوی ٹول پلازا پر صرف ایک بوتھ ہی آپریشنل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود لاہور موٹر وے پر صرف ایک ایم ٹیگ رجسٹریشن بوتھ قائم کیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے جگہ جگہ رجسٹریشن بوتھ قائم کرنے کا حکم دیا تھا۔ زیادہ بوتھ قائم نہ کیے جانے سے 12 بجے کے بعد ایم ٹیگ رجسٹریشن کے لیے گاڑیوں کا رش لگنے کا اندیشہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود لاہور موٹر وے پر صرف ایک ایم ٹیگ رجسٹریشن بوتھ قائم کیا گیا ہے، جس کی بعد یہاں پر رش لگنے کا اندیشہ ہے، چونکہ 7 دسمبر سے یہ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ کوئی بھی گاڑی بغیر ایم ٹیگ کے موٹر وے پر سفر نہیں کر سکے گی، اور اس کے لیے موٹر وے پولیس کو بھی احکامات جاری کیے گئے تھے کہ فوری طور پر رجسٹریشن بوتھ قائم کیے جائیں تاکہ شہریوں کو سہولیات فراہم کی جا سکیں اور وہ یہاں سے ایم ٹیگ حاصل کر سکیں۔
تاہم صرف 4 رجسٹریشن بوتھس موجود ہیں راوی ٹول پلازا پر، اور اس میں سے بھی صرف 2 ایسے ہیں کہ جو فنکشنل ہیں، جبکہ 2 ابھی بھی بند پڑے ہیں، جس سے یقینی طور پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج رات 12 بجے کے بعد سے شہریوں کے لیے مشکل ہوگی ایم ٹیگ کے بغیر موٹر وے پر سفر کرنا، چونکہ اس سلسلے میں عدالت کے واضح احکامات موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موٹر ویز پولیس اس سلسلے میں مزید کیا اقدامات اٹھاتی ہے، اور فوری طور پر جن لوگوں نے موٹر وے پر سفر کرنا ہے انہیں ایم ٹیگ رجسٹریشن بوتھس کے ذریعے ایم ٹیگز فراہم کیے جاتے ہیں، یا ابھی اس میں کچھ تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موٹر ویز پولیس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جواب جمع کرایا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایم ٹیگ کے لیے راوی ٹول پلازا پر اضافی بوتھس بنا دیے گئے ہیں، تاہم یہاں پر صرف 4 بوتھس موجود ہیں، اور ان میں سے بھی صرف 2 پر کام ہو رہا ہے، جبکہ 2 غیر فعال ہیں۔ عدالت کے حکم کے باوجود تاحال اضافی بوتھس نہیں بنائے جا سکے ہیں، جو کہ یقینی طور پر شہریوں کے لیے اور مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث بنے گے۔ سیاچین میں پاک فوج کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ ISPR کے مطابق حادثے میں 2 پائلٹس میجر عرفان اور میجر راجہ ذیشان جہاں زیب شہید ہو گئے۔ میجر عرفان شہید پائلٹ کے ساتھ ساتھ بہترین فوٹوگرافر بھی تھے، جہاں انہوں نے درجنوں شاندار مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر آرمی کے جوانوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ بطور ملٹری پائلٹ ہم جن لوگوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی خوشی اور غمی کے مختلف جذبات دیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کی توقع ہے، تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ سردی لیہ اور زیارت میں پڑی، جہاں درجہ حرارت -10 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کلات میں پارہ -5، گوپس -4، کالام، کوئٹہ، ستور، سکردو -3، ہنزا -2، جبکہ پارہ چنار، راولاکوٹ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز۔